لیسکو کا وزیر اعظم کی ہدایت پر بجلی بلوں کی تاریخ میں 10 روز کی توسیع کا اعلان۔ لیسکو حکام کے مطابق سوموار سے سسٹم میں خودکار نظام کے تحت بلوں کی جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع ہو جائے گی۔ جن صارفین نے جرمانے کے ساتھ بل جمع کرائے ان کی رقم بل میں ری فنڈ کر دی جائے گی۔ لاہور کے سرکاری مینٹل ہیلتھ ہسپتال میں کرپشن کا انکشاف، ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف میدان میں آ گئے۔ ایم ایس ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو فوری نہ ہٹایا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ وائی ڈی اے اور پیرامیڈیکل سٹاف نے مشترکہ پریس کانفرنس میں الزام لگاتے ہوئے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ پنجاب کے طبی عملے کے مسائل کے حل کے لیے 11 رکنی کمیٹی قائم، نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ اسپیشلائزڈ پرائمری ہیلتھ کے اسپیشل سیکرٹری اس کمیٹی کے سربراہان مقرر۔ ڈاکٹرز کی نمائندگی کے لیے ڈاکٹر عاطف مجید، شبیر چودھری کمیٹی میں شامل۔ نرسز کی نمائندگی کے لیے مقدس تسنیم کمیٹی کا حصہ۔ اعلیٰ سطح کی کمیٹی وزرائے صحت کی ہدایت پر تشکیل دی گئی۔ کمیٹی 3 ماہ میں صحت اصلاحات کے لیے تجاویز جمع کروائے گی۔ خلیل الرحمان قمر کے بعد شہر میں ہنی ٹریپ کا ایک اور واقعہ۔ کہنامہ لڑکی نے لڑکے کو فلیٹ میں بلا کر ساتھیوں سمیت تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزمان نے متاثرہ نوجوان سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ ملزمان نے آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے سے بھی پیسے ٹرانسفر کروائے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے لڑکی سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس کا مرکزی ملزم حسن شاہ پولیس مقابلے کا ریکارڈ یافتہ نکلا۔ ملزم کے خلاف مانگٹا والا میں پولیس مقابلے کا مقدمہ 6 ماہ قبل درج ہوا۔ ملزم نے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے والی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی۔ ملزم حسن شاہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس کی مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کی درخواست ضمانت پر سماعت 6 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ مدعی مقدمہ خلیل الرحمان قمر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے۔ اے ٹی سی جج ارشد جاوید نے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے خلیل الرحمان قمر کی وکیل مقرر کرنے کے لیے مہلت کی درخواست منظور کر لی۔ پی ٹی آئی کے بانی رکن اور نجی ہاسپٹل کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی کا پتہ چل گیا۔ مقتول اور ان کے بزنس پارٹنر ڈاکٹر حسن میں تنازع چل رہا تھا۔ فریقین نے اینٹی کرپشن میں درخواستیں دے رکھی تھیں۔ تھانہ گارڈن ٹاؤن میں بھی ان کا کیس چل رہا تھا۔ پولیس نے ڈاکٹر شاہد صدیق کے موبائل کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ مقتول کی ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے۔ بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ بجٹ منظوری کے باوجود واٹر ٹینک پروجیکٹ میں خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے 10 واٹر ٹینکس کی ایڈمن اپروول جاری نہ ہو سکی۔ ایڈمن اپروول نہ ہونے کے سبب پنجاب حکومت نے فنڈز کا اجرا نہ کیا۔ کریم پارک راوی روڈ، بی بلاک تاج پورہ اور کریم پارک راوی روڈ پر واٹر ٹینکس کی تنصیب کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن، کوپر روڈ، وارث روڈ اور رسول پارک میں بھی واٹر ٹینک بنانے کا منصوبہ ہے۔ محکمہ داخلہ کے زیر اہتمام پروبیشن اینڈ پیرول افسران اور انٹرنیز کی تقریب تقسیم اسناد۔ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کی شرکت، 1 ماہ کی تربیت حاصل کرنے والے 74 افسران اور 12 انٹرنیز میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ وزیر خزانہ کا تربیت یافتہ افسران کی 17ویں اسکیل میں اپ گریڈیشن کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ پنجاب حکومت کا اقلیتوں سے اظہار یکجہتی، 11 اگست کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس بلانے کی سمری تیار، منورٹی ڈے سے متعلق قرارداد پیش کی جائے گی۔ اجلاس کی سمری گورنر پنجاب کو ارسال کی جائے گی۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر ملک احمد خان کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی ملاقات۔ ایئر ایمبولینس پروجیکٹ اور موٹر وے ریسکیو سروسز کے آغاز پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں ایئر ایمبولینس کے لیے نئے جہازوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز کی موٹر وے پر ریسکیو سروسز کے جلد آغاز کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ بولی پنجاب کو ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کرنے والا پہلا صوبہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ گولڈن آور میں مریض کی بڑے ہسپتال میں منتقلی بڑا ٹاسک ہے۔
تعلیم دوست وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایک اور احسن اقدام، 7 سال بعد میٹرک ٹاپرز کی سرکاری سطح پر حوصلہ افزائی اور پروقار تقریب کا فیصلہ۔ 7 اگست کو ہونے والی تقریب کی مہمان خصوصی مریم نواز ہوں گی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ تقریب کے انعقاد کے حوالے سے مختلف بورڈز کے سیکرٹریز پر مشتمل کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی گئی۔ رانا سکندر حیات بولے، طلباء کے اعزاز میں شاہی قلعہ میں عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کے افسران کی تعیناتی کے لیے ٹیسٹ دینے کی تیاری۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے امیدواروں کی اسکروٹنی مکمل کر لی۔ اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے تمام ڈویژن میں امتحانی مراکز قائم کر دیے گئے۔ 36 اضلاع سے 1000 کے قریب افسر بننے کے خواہش مند سامنے آئیں گے۔ قائد اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں امتحانی مراکز قائم۔ ٹیسٹ 8 اگست کو پورے پنجاب میں بیک وقت منعقد ہوں گے۔ پاکستان ٹیکس کمیونٹی کے زیر اہتمام قوانین میں ترامیم اور ان پر عمل درآمد سے متعلق پوسٹ بجٹ سیمینار۔ پہلے سیشن میں چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو عابد رضا بودلہ کی بطور مہمان خاص شرکت، جوڈیشل ممبر ان لینڈ ریونیو محمد حسن ورک کی بطور گیسٹ آف آنر شرکت۔ سیمینار میں صدر لاہور چیمبر کاشف انور کی بھی خصوصی شرکت۔ ٹیکس کے جوڈیشل متعلقہ آفیسر اور وکلاء سمیت دیگر شخصیات نے بھی سیمینار میں شرکت کی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی غلہ منڈیوں میں 3 روزہ ہڑتال ختم، کاروباری سرگرمیاں شروع۔ صدر اکبری منڈی اظہر اقبال ایوان کہتے ہیں، پہلے مرحلے میں منڈیاں 3 دن تک بند رکھنے کا لائحہ عمل تھا۔ دوسرے مرحلے کے لیے لائحہ عمل 6 اگست کو کراچی میں تمام سٹیک ہولڈر کی مشاورت سے طے ہوگا۔ غریب عوام کے لیے سبزیاں اور پھل خریدنا خواب بننے لگا۔ گراں فروشوں کی جانب سے خود ساختہ اضافہ جاری۔ پیاز 150، ٹماٹر 160، لہسن 560 اور ادرک 750 روپے فی کلو میں فروخت۔ ٹینڈے 280، آلو 120، میتھی 300 اور بینگن 260 روپے فی کلو۔ سیب 500، آلو بخارا 350، آڑو اور آم 320، خوبانی 300 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ طلب اور رسد میں فرق نہ ہونے کے باعث برائلر گوشت کی قیمت 594 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار۔ زندہ برائلر کے دام بھی مستحکم۔ پرچون بازار میں زندہ برائلر کا ریٹ 410 روپے فی کلو۔ 1 روپے اضافے سے انڈوں کی فی درجن قیمت 266 روپے مقرر۔ چودھری بابر وحید بلا مقابلہ وائس چیئرمین پنجاب بار اور راؤ محمد افضل چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی منتخب۔ دونوں امیدواروں کے مقابلے میں کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا۔ الیکشن کمشنر کے فرائض ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ناصر چوہان نے سر انجام دیے۔ لاہور چیمبر کی انتخابی سرگرمیاں تیز۔ انجمن تاجران لاہور نے پیاف شفقت گروپ کی بھرپور حمایت کر دی۔ پیاف رہنما عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں، الیکشن جیت کر سب سے پہلے بجلی کے بلوں سے ٹیکسز کو کم کرانا ہے۔ ناصر حمید کو لاہور چیمبر کا صدر منتخب کرانے کے لیے ہمیں بھی محنت کرنا ہوگی۔ سی ٹی او کا بغیر لائسنس، بغیر ہیلمٹ اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم۔ 3 روز میں دھواں چھوڑنے والی 287 گاڑیاں بند۔ امارا اتھر بولی، رواں سال 43,000 سے زائد کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کی گئی۔ بغیر لائسنس گاڑی، موٹر سائیکل چلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ کم عمر بچوں کو گاڑی، موٹر سائیکل دینے والے بھی کسی معافی کے مستحق نہیں۔ کم عمر ڈرائیورز پر مقدمات کی بجائے ان کی گاڑی اور موٹر سائیکل بند کرنے کا حکم جاری۔ یوم آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کا پلان۔ سرکاری اور نجی عمارتوں کو قومی پرچم اور برقی کمکموں سے سجایا جائے گا۔ حضوری باغ میں 14 اگست کو مرکزی تقریب ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خصوصی طور پر شرکت کریں گی۔ ڈیپٹی کمشنر رافع حیدر کی زیر صدارت 14 اگست کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس۔